من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام دوستو، انتہائی قابل احترام بزرگوں اور انتہائی قابل احترام نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے ایک مختصر حصے کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدے کا ذکر کیا گیا ہے. اور رب کائنات فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اپنی اس بات پر ڈٹ گئے، اللہ کو ماننے پر ڈٹ گئے، رب ماننے پر اللہ رب العالمین کو ڈٹ گئے. تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، نہ ان لوگوں کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ان لوگوں کے لیے کوئی غم ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جنتوں کی. قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر رب کائنات نے اسی طرح اہل ایمان سے وعدے کیے ہیں، اور اہل ایمان کو بتایا کہ ایمان وہ قوت ہے کہ جو اگر آپ کے سینوں کے اندر داخل ہو جائے تو دنیا کا ہر خوف اور ہر غم آپ کے سینوں سے نکل جاتا ہے. اور جب دنیا کی طاقتوں کا خوف اور غم آپ کے سینوں سے نکل جاتا ہے تو اس دنیا کی تمام تر طاقتیں آپ کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، معمولی ہو جاتی ہیں اور تھوڑی ہو جاتی ہیں. پھر اسلامی تاریخ کو ہم لوگ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والوں نے جب بھی دنیا میں اللہ کے بھروسے پر اور اللہ کے یقین کے اوپر دنیا میں قدم اٹھایا ہے اور بڑے سے بڑے مخالفوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، قلیل تعداد کے اندر، کثیر تعداد کے اندر کھڑے ہوئے مخالفین کے سامنے جب ان کا مقابلہ کیا ہے تو یہ قلیل تعداد والے یہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں. اور اسلامی تاریخ میں ہمیں یہ بے شمار مواقع پر ایسا نظر آتا ہے. ہم بدر کے واقعات کو دیکھتے ہیں، ہم احد کے واقعات کو دیکھتے ہیں، اسلامی لشکروں کی تعداد کو دیکھتے ہیں. ایک باقاعدہ کتاب لکھی گئی 12,000 مجاہدین، یعنی کہ بڑی بڑی فتوحات کے اندر اگر لشکروں کی بات کی جائے تو یہ لشکر 12,000 کی تعداد کے اندر تھے. اور یہ لشکر جب 12,000 کی تعداد کے اندر نکلے تو اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی کامیابیاں عطا کی ہیں. مسلمہ کذاب کے خلاف جب بڑی جنگ ہوئی، بڑا جہاد ہوا، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو اس دور کے اندر بھی مسلمہ کذاب کے جھنڈے تلے 40,000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کے جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر تھا. 40,000 اور 12,000، یعنی کہ ہر آدمی کے مقابلے میں 3 آدمی تھے، ہر مومن کے مقابلے میں 3 وہ جو مدعیان نبی کے ساتھی تھے. لیکن اس کے باوجود وہ 12,000 اس دور کے اندر اسی گوشت پوست کے، وہی عرب لوگ تھے، سارے ایک ہی علاقہ تھا، ایک ہی خوراک تھی، ایک ہی طرح کا کھانا پینا تھا، ایک ہی طرح کا ماحول تھا. لیکن اس کے باوجود یہ ایمان والے تھے، اور وہ جو دوسرے تھے ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا. تو یہ ایمان والے تھے وہ ان کے پر غالب آ گئے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا. اسی حوالے سے ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، ہرمز کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور جب یہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے پاس وہی 12,000 کا لشکر ہے، اور وہاں پر ایران کی پوری فوج آ کر جمع ہو گئی ہے. لیکن ان 12,000 لشکر نے اس ایران کی پوری فوج کا مقابلہ کیا ہے. اور یہ فوج ایسے نہیں آئی تھی، ان فوج کے ساتھ، ایران کی فوج کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے، اور ہاتھی بھی ایسے کہ ان کی بڑی دہشت تھی. وہ جس طرف چلے جاتے تھے دشمنوں کے، مسلمانوں کے لشکروں کے اندر، سپاہیوں کے اندر، تو یہ ہاتھی اپنے قدموں تلے سپاہیوں کو دبا دیا کرتے تھے، ان کو مار دیا کرتے تھے. تو اس طرح یہ ہاتھی آگے بڑھتے جا رہے تھے اور لڑائیاں کرتے جا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ ہاتھیوں کی فوج کسی کے کام نہیں آئی. اور اتنی کثیر تعداد کے اندر یہ لوگ تھے ایران کے سپاہی کہ ان کو یقین تھا کہ ہم لوگ جیت جائیں گے، سوائے ایک چیز کے کہ موت کا خوف ہمیں بھگا نہ دے کہیں راستے میں. تو یہ جنگ بیت السلاسل بھی کہلاتی ہے، جس کے اندر ان لوگوں نے اپنے ٹانگوں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ اپنے
ٹانگوں میں زنجیریں باندھی تھیں، سلاسل زنجیر کو کہتے ہیں۔ تو یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات پھر ہمیں اس سندھ کی فتح کے حوالے سے بھی نظر آتی ہے کہ محمد بن قاسم کا جب چناؤ ہوا ہے، انتخاب ہوا ہے کہ آپ نے جانا ہے اور جا کے سندھ کے اندر یہ جو راجہ طاہر نے بڑے مظالم کیے ہوئے ہیں اور بڑی اسلامی سلطنت کے ساتھ اس نے چھیڑ چھاڑ کی ہوئی ہے، مقابلہ کیا ہوا ہے، اور بار بار یہ مسلمانوں کے علاقوں میں ان کے افواج، ان کے باغی داخل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں، جا کے اس کی روک تھام کرنے کے لیے آپ جائیں۔ تو شام سے 6000 مجاہدین کا لشکر ملا ہے، اور پھر دوبارہ شام کے بعد عراق سے 6000 مجاہدین کا لشکر ملا ہے، تو مجموعی طور پہ لشکر کی تعداد یہ 12000 ہو جاتی ہے۔ میں کبھی اسی غلط فہمی کا شکار رہا کہ 6000 کا لشکر شام سے نکلا ہے، وہی 6000 عراق میں پہنچا ہے۔ عراق سے جب نکلے ہیں تو 6000 عراقی شامل ہو گئے تھے، تو اس طرح 12000 ہو گئے تھے۔ تو یہ 12000 کا لشکر تھا جس کو لے کر محمد بن قاسم سندھ کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور یہ سندھ جس کو آج ہم باب الاسلام کہتے ہیں، باب الاسلام کہتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ سندھ کا باب الاسلام کا جو خطہ ہے یہ کراچی سے شروع ہوتا ہے اور کمو شہید تک جاتا ہے۔ یہ والی سندھ ہرگز باب الاسلام نہیں ہے۔ راجہ طاہر کی جو حکومت تھی سندھ کے اوپر وہ کراچی سے لے کر شروع ہوتی تھی اور ملتان سے ہوتی ہوئی گجرات تک جاتی تھی۔ راجستھان جس کو کہتے ہیں، یہ پورا راجستھان اس راجہ طاہر کی حکومت میں شامل تھا۔ تو محمد بن قاسم نے جو سندھ فتح کی تھی وہ آج کا پورا پاکستان تھا، جو کراچی سے شروع ہوتا ہے اور جو کشمیر کی سرحدوں کو جا کے لگتا ہے، گجرات کی سرحدیں کشمیر سے لگتی ہیں۔ یعنی کہ محمد بن قاسم نے جو سندھ فتح کیا تھا وہ سندھ آج کے اس پاکستان میں اگر کوئی علاقے شامل نہیں ہے تو وہ سرحد کے چند علاقے شامل نہیں ہے، باقی پورے کا پورا یہی پاکستان تھا جو محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی سندھ کے اندر بسنے والے آج وہ لوگ کے جو رشیا کے لٹریچر سے متاثر ہوئے، جو لینن سے متاثر ہوئے، جو مارکس سے متاثر ہوئے، اور ان لوگوں نے جو اسٹالن سے متاثر ہوئے، جو میکسم گورکی سے متاثر ہوئے، جو ویسٹرن لٹریچر سے متاثر ہوئے، ان لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے۔ ان کو اسلام سے ان کو نفرت پیدا ہو گئی، اور ان لوگوں نے کہا کہ اس اسلام کو مٹانا چاہیے۔ اسلام سے دشمنی ان کو کیوں ہوئی؟ اسلام سے دشمنی کا بھی ایک سبب تھا، ایک بڑا ریزن تھا، اور وہ ریزن یہ تھا کہ یہ پاکستان اس دنیا کے اندر مدینے کے بعد بننے والی واحد نظریاتی سلطنت تھی پوری دنیا کے نقشے کے اوپر۔ تو اس پاکستان کو جو اسلام کے نام پر بناؤ، اس سے کمیونسٹوں کو محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پاکستان سے یہود محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پاکستان سے ہندوؤں کو محبت کیسے ہو سکتی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بناؤ؟ لیکن اس سندھ کے ساتھ کچھ خصوصی حالات بھی رہے۔ ان خصوصی حالات کی وجہ سے بھی سندھ کے اندر جو لوگ تھے موجود، ان لوگوں کے بھی اپنے نظریات اور اپنے عقائد اور اپنی فکر اور اپنی سوچ بنی۔ سندھ کے لوگوں نے پاکستان کے لیے یہ دنیا کی تاریخ آج مانتی ہے، ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سندھ اس پاکستان کو حاصل کرنے والی جو سب سے پہلی قرارداد تھی وہ سندھ کی اسمبلی نے منظور کی تھی پورے ہندوستان کے اندر۔ یہ پورا ہندوستان جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ پورا بنگلہ دیش ہمارے سامنے موجود ہے، یہ پورا پاکستان ہمارے سامنے موجود ہے، نہ سرحد کی اسمبلی نے منظور کی، نہ بلوچستان کی اسمبلی نے منظور کی، نہ پنجاب کی اسمبلی نے منظور کی، اور نہ یہ جو یو پی سی پی اور جتنی بڑی سلطنتیں ہم دیکھتے ہیں، ریاستیں دیکھتے ہیں، پورے ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، کسی نے بھی پاکستان کے لیے قرارداد منظور نہیں کی۔ پاکستان کے لیے قرارداد اگر منظور کی تو سندھ اسمبلی نے منظور کی، اور آج ہمارا یہ یقین بن جاتا ہے کہ سندھ اسمبلی کے اوپر یہ حق تھا کہ وہ پاکستان کے لیے قرارداد منظور کرے، کیونکہ پاکستان جس خطے کا نام بننے جا رہا تھا وہ خطہ وہ تھا جو محمد بن قاسم نے فتح کر کے دیا تھا، جو باب الاسلام بنا، کہ یہاں سے اسلام داخل ہوا اور اسلام داخل ہو کر پورے بر صغیر کے اندر چلا گیا۔ تو اس پاکستان سے جو نظریاتی مملکت تھی، جو اسلام کے نام پر بنی، جو مدینے کے بعد بننے والی اسلام کے نام پر یہ دوسری ریاست تھی، تو دنیا کس طرح برداشت کر سکتی تھی کہ پاکستان قائم رہے؟ تو پاکستان وہ مملکت ہے کہ جو وجود میں آنے سے پہلے اپنے دشمنوں کو وجود دے چکی تھی۔ پاکستان کے دشمن پاکستان کے بننے سے پہلے ہی وجود میں آ چکے تھے، لیکن تھے یہ بیرونی، یہ امریکہ والے وہ دشمن تھے، یہ یہودی دشمن تھے، یہ عیسائی دشمن تھے، یہ ساری طاقتیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ انہیں اس بات سے خوشی نہیں تھی کہ دنیا کے نقشے کے اوپر دوبارہ ایک مملکت وجود میں آ رہی ہے کہ جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ، یہ بات گوارا نہیں تھی۔ لہذا اس پاکستان کے خلاف سازشوں کا آغاز ان لوگوں نے پاکستان کے بننے سے پہلے کر دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کا آغاز ہوا۔ حیدرآباد دکن پاکستان کا حصہ تھا، لیکن حیدرآباد دکن کو سازشیں کر کے
ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا. جوناگڑھ ہمارا حصہ تھا لیکن جوناگڑھ کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا. کشمیر ہمارا حصہ تھا، کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا. اسی طرح اور بہت سے علاقے ہیں. بہار ہمارا علاقہ تھا، بہار کو ہندوستان کے ساتھ شامل کر دیا گیا. یہ وہی دشمنی تھی، نظریاتی دشمنی تھی، اسلام سے دشمنی تھی، قرآن سے دشمنی تھی، محمد مصطفیٰ سے دشمنی تھی، اور خدا کی توحید کا نعرہ لگانے والوں کے ساتھ دشمنی تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ سازش کر کے اس پاکستان کو سکیڑ دیا گیا تھا. ایک ایسی ریاست نہیں بننے دیا گیا دنیا کے اندر کہ جو بڑی مضبوط اور طاقتور ریاست ہو، جو دنیا کے اندر کفر کو للکار سکے اور کفر کو پکار سکے اور کفر کو مخاطب ہو سکے. لیکن ایک دوسرا واقعہ بھی پاکستان کے اندر ہوا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ سندھ فتح ہوا تو اس سندھ کی فتح سے پہلے، یہ میں پاکستان کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب پاکستان بننے سے پہلے انگریز یہاں پر آیا اور انگریز نے جب سندھ کو فتح کیا ہے تو اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ سندھ ایک خوشحال صوبہ تھا. سندھ کے اندر تعلیم تھی، سندھ کے اندر یہاں پر تالپور حکمران ہوا کرتے تھے. یہ آج بھی دیکھ لیں خیرپور کے اندر تعلیم کا کتنا اس وقت عروج تھا، تعلیم کو کتنی وہاں پر اہمیت ملی ہوئی تھی. حیدرآباد ایک بہت بڑا سرسبز علاقہ تھا، یہاں خوشحالی تھی، لوگ امن سے رہ رہے تھے، لوگ محبت سے رہ رہے تھے لوگ. لیکن جب انگریز یہاں پر آیا تو انگریز نے یہاں پر آ کر سندھ پر قبضہ کیا تو انگریز کے ذہن میں ایک سوچ تھی، اور وہ سوچ یہ تھی کہ یہ سندھ ہم نے مسلمانوں سے چھینا ہے، لہذا سندھ سے اگر کبھی بغاوت ہو سکتی ہے تو یہ بغاوت مسلمان ہی کر سکتا ہے. اور بار بار ہندو نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں ہوشیار رہنا ہے، تمہیں خبردار رہنا ہے اس مسلمان سے، یہ مسلمان کبھی زندگی بھر غلامی قبول نہیں کرے گا. اس کے بعد جب بھی قوت جمع ہوگی یہ بغاوت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، یہ انقلاب کے لیے کھڑا ہو جائے گا، یہ تمہاری غلامی قبول نہیں کرے گا، چونکہ ان کی فطرت میں غلامی قبول کرنا ایمان کے خلاف ہے. مسلمان کا ایمان یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئے، اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے، اللہ رب العالمین کے نظام کو بلند کرنے کے لیے آئے. اور مسلمانوں کا ایمان ہے کہ رب کائنات نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی تھی وہ یا ایھا المدثر تھی. رب کائنات نے سب سے پہلی وحی نازل کی تھی جو ایمانیات کے بعد جب اللہ رب العالمین کی طرف سے احکام آ رہے تھے تو احکامات کی سب سے پہلی وحی یا ایھا المدثر کی وحی تھی. ایمانیات کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، اللہ کے حوالے سے تعارف کرایا گیا تھا. اور جب احکامات کی بات آئی تو مدثر سے کہا جا رہا ہے اور لپیٹ کر لیٹنے والے سے کہا جا رہا ہے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کا کام کیجیے. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے معنی کیا ہے؟ کھڑے ہونے کی معنی یہ ہے کہ یہ طاقتیں جو دنیا کے اندر انسانوں کو غلام بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، ان طاقتوں کو للکاریے اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے اندر لے کر آئیے. یہ پیغام تھا سورہ مدثر کا جو پہلی احکامات کی وحی نازل ہوئی تھی. لہذا ناؤمل وہ جو میروں کا نمک حرام وزیر تھا وہ ہندوؤں کی طرف سے انگریزوں کے ساتھ مل گیا اور اس نے جا کر کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے. تو انگریزوں نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے انگریزوں کو مشورہ دیا کہ یہ جو بامبے ہے اس بامبے میں ہندو اکثریت ہے صوبے کے اندر، اور یہ جو سندھ ہے اس سندھ کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے. اگر آپ سندھ کو بامبے سے ملا دیں تو اس کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ سندھ اور بامبے جب مل جائیں گے تو ہندو اکثریت ہو جائے گی، اور جب ہندو اکثریت ہو جائے گی تو یہاں سے بغاوت کا تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا، خوف ختم ہو جائے گا اور خطرہ ختم ہو جائے گا. انگریز کو بات سمجھ میں آ گئی اور انگریز نے یہ کیا کہ اس سندھ کو بامبے کے ساتھ ملا دیا اور یہ ایک صوبہ بن گیا، سندھ اور بامبے ایک صوبہ بن گیا. اس کے بڑے نقصانات ہوئے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو یونیورسٹی بنی تھی وہ صرف بامبے یونیورسٹی تھی. میٹرک کی ڈگری بھی بامبے یونیورسٹی دیا کرتی تھی. سندھ کے اندر کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں تھا جو یہاں کے پڑھنے والے کو میٹرک کی ڈگری دے سکے. اور پھر یہاں پر ہندو کو اتنا نوازا انگریز نے، اتنا نوازا، اتنی نوکریاں دی، اتنا ان کو کاروبار کی سہولتیں فراہم کی کہ سندھ کے اندر جو 75% اس وقت مسلمان رہتا تھا اور 25% ہندو رہتا تھا، سندھ کی 60% زمینیں ہندوؤں کے قبضے کے اندر چلی گئی. 25% لوگ رہتے ہیں ہندو، سندھ کی 60% زمینیں ان کے پاس، اور 80% سول سروینٹس، سرکاری محکموں کے اندر نوکریاں جو مل رہی تھیں وہ ساری کی ساری 80% ہندوؤں کو مل رہی تھی اور صرف 20% مسلمانوں کو مل رہی تھی. تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک آفت تھی اور مصیبت تھی سندھ کے اندر کہ سندھ کو بامبے سے ملا دیا گیا تھا. تو یہاں سندھ کے لوگوں نے انگریزوں سے نفرت کی اور سندھ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ پاکستان کی تحریک چل رہی ہے اور اس تحریک کے اندر اگر ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں تو ہم سندھ کو بامبے سے بھی جدا کرا سکتے ہیں اور انگریزوں کی غلامی سے بھی نجات دلا سکتے ہیں، کیونکہ براہ راست تو ہم انگریزوں کے غلام ہیں لیکن حقیقت یہ کہ ہم انگریزوں کے بجائے ہم ہندوؤں کی غلامی کے اندر آ گئے اس انگریز دور کے اندر. لہذا اگر پاکستان بنے گا تو ہمیں ہندوؤں کی غلامی سے بھی نجات مل جائے گی اور اگر پاکستان بنے گا تو ہمیں انگریز کی
غلامی سے بھی نجات مل جائے گی. اور اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر دوبارہ کھویا ہوا جو ہمارا مقام تھا، عروج تھا، تعلیم تھی، اور سندھ کے اندر جو ہماری حیثیت تھی وہ دوبارہ ہمیں مل جائے گی. تو سندھ کے لوگوں نے اس پاکستان کے نعرے پر لبیک کہا، اور نہ صرف لبیک کہا بلکہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، اور ہر جدوجہد کے اندر سندھ سب سے آگے نکل گیا. یہ سندھ کی ایک تاریخ ہے. ہوا یہ کہ جب سندھ کے اندر جدوجہد شروع ہوئی کہ یہ بامبے سے سندھ کو الگ کیا جائے، 1935 میں بامبے اور سندھ یہ دونوں الگ ہو گئے، اور سندھ کو الگ حیثیت مل گئی. اور اس الگ حیثیت ملنے کے بعد سندھ کی اپنی اسمبلیاں بننا شروع ہو گئیں، اور یہاں سندھ کی سیاست کے اندر ایک کردار نمایاں ہوا جس کا نام جی ایم سید تھا. مسلم لیگ کے ساتھ چل پڑا، اور یہ پاکستان کی جو قرارداد تھی سندھ اسمبلی میں اس کو منظور کروانے والا بھی جی ایم سید خود تھا. یہ اس وقت تک پاکستان کا بڑا حامی تھا. لیکن جب 1946 کے اندر قائد اعظم الیکشن کے اندر جا رہے تھے، یہ رائے دہی لی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر کون کون سے علاقے شامل ہونے چاہیے، اس کے لیے اسمبلیاں بننے والی تھی، اسمبلیوں نے اعلان کرنا تھا. تو اس اعلان والی اس اسمبلی انتخابات ہوئے تو ٹکٹوں کے اوپر قائد اعظم سے جی ایم سید کا اختلاف ہوا کہ ٹکٹس ہمیں ملنے چاہیے، سیدوں کو ملنے چاہیے، جن کو میں کہتا ہوں ان کو ملنے چاہیے. قائد اعظم بڑے جہاندیدہ تھے، خود بھی سندھ کے تھے، سندھ کے حالات سے واقف تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر اس طرح آج ان کی بات مان لی گئی تو پھر ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ ان جی ایم سید کی محتاج بن جائے گی. تو جی ایم سید کی بات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں مانی، اور ٹکٹیں جو میرٹ پر تھیں ان کو ٹکٹس دینا شروع کر دیں. تو یہاں سے اختلافات کا ایک دور شروع ہوا. پھر دوسرا جو بڑا سبب بنا وہ سبب یہ بنا کہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد یہ جو سندھ کے چھوٹے چھوٹے وڈیرے تھے جی ایم سید کی طرح کے، ان وڈیروں کو یہ امید تھی کہ جب ہندو یہاں سے جائے گا تو ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی زمینیں اور جاگیریں اور مکان اور گھر اور یہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا، اور اس طرح جو ہے یہاں پر ایک بڑا ہم خوشحالی میں چلے جائیں گے. لیکن معاملہ اس کے الٹ ہوا، کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل ایک ٹریٹی ہوئی، ایک معاہدہ ہوا کہ جب وہاں سے ہمارے مسلمان بھائی کلمہ کو پاکستان کے اندر آئیں گے اور یہاں کے لوگ جب ہندو وہاں جائیں گے تو جو املاک یہاں چھوڑ کے جائے گا اس کو بدلے میں وہاں سے ملے گی، وہاں کی چھوڑی ہوئی زمینیں ملیں گی، اور وہاں کی چھوڑی ہوئی زمینیں یہاں کے لوگوں کو ملیں گی. یہ قانون پاس ہو گیا تھا، اور اس قانون کے تحت یہاں زمینیں جب یہاں آنے والے مہاجرین کو ملنا شروع ہوئیں تو وہ جو انصار تھے، اصل انصار تھے، انہوں نے تو خوش دلی سے قبول کیا، انہوں نے تو دیگیں چڑھائی، اپنے بھائیوں کو یہاں ویلکم کیا. لیکن یہ لوگ کہ جو اپنے مفادات کی خاطر، جو اسلام سے ہمدردی نہیں رکھتے تھے، جن کو اپنے مفادات عزیز سے، ان لوگوں نے اس وقت بھی سب سے بڑی نفرت کا ماحول پیدا کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ فیصلے ہمیں قبول نہیں ہے، زمینیں ہمیں ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے ہندوؤں نے چھوڑی یہاں سے. ہندو چونکہ سندھی تھے تو سندھی ہمارے تھے تو زمینیں ہمیں ملنی چاہیے، ان کو کیوں مل رہی ہیں؟ وہ کلمے کے بنیاد پر بننے والے رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ نسلی رشتے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار تھے. پھر یہ معاملہ ہوا کہ یہ جو لینڈ ایلینیشن ایکٹ تھا، اس ایکٹ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی، اور اس نفرت نے ایک اور کام سر انجام دیا کہ اب سندھ کے اندر، پہلے میں نے آپ سے کہا کہ بیرونی سازشیں تھیں، اب سندھ کے اس سرزمین کے اندر سے یہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو اب اس پاکستان سے نفرت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی خواہشات، ان کی امیدیں، ان کی امنگیں کچھ اور تھیں کہ یہاں ہمیں کوئی اور حیثیت ملنے والی ہے، ہمیں حکمرانی ملنے والی ہے، ہمیں زمینیں ملنے والی ہیں، ہمیں چھوڑی ہوئی املاک ملنے والی ہیں، ہمیں چھوڑا ہوا کاروبار ملنے والا ہے، ہمیں چھوڑی ہوئی زمینیں ملنے والی ہیں. اب جب یہ ان کو نہیں ملی تو ان لوگوں نے اس پاکستان کو توڑنے کے لیے اس پاکستان کے بننے سے پہلے ہی سازشیں کرنا شروع کر دی. تو بیرونی فیکٹر اپنی جگہ اور یہ اندرونی فیکٹر دوسرا جمع ہو گیا، اور ان دونوں فیکٹرز نے مل کے اس پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کام اپنا شروع کر دیا. لیکن اس وقت ان کو تعجب ہوا کہ جب انہوں نے پاکستان کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا تو سندھ کی عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے نعرے پر لبیک نہیں کہی، ان کی پکار پر لبیک نہیں کہی. سندھ کے لوگوں نے تو ان سے کہا کہ نہیں، ہم تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اس کو ایک اسلامی سلطنت سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور قلعے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر سپاہ کی تربیت ہوگی، نظریاتی تربیت ہوگی، فکری تربیت ہوگی، اور یہاں سے علم کے مینارے پھوٹیں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا اس پاکستان کی وجہ سے. اور حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ آج دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اگر امیدیں ہیں، اس پاکستان کے مسلمانوں سے امیدیں ہیں. فلسطین چلے جائیں تو پاکستان کی بات کریں گے آپ سے، ہندوستان چلے جائیں تو پاکستان کی بات کریں گے آپ سے، کشمیر چلے جائیں تو پاکستان کی بات کریں گے آپ سے، افغانستان چلے جائیں تو پاکستان کا کردار آپ کو واضح نظر آئے گا. پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا اور امنگوں کا مرکز اگر بنا تو پاکستان بن گیا. تو یہ بات جو بنی پاکستان کی، یہ پاکستان جو دشمن قوتیں تھیں ان کے لیے یہ سازگار باتیں نہیں تھیں. تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان کو تو توڑنا ہم لوگ چاہتے ہیں، لیکن معاملہ یہ کہ پاکستان ٹوٹ کے نہیں دے رہا. اور پاکستان کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے،
اور جب تک لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ہوگی، اور اسلام کی محبت کیا؟ اللہ کی محبت ہوگی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، خلفائے راشدین کی محبت ہوگی، اسلاف کی محبت ہوگی، جب تک یہ محبت ان کے دلوں کے اندر ہوگی اس وقت تک ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو سندھو دیش اگر بنانا ہے یا پاکستان کو اگر توڑنا ہے تو پاکستان کو تبھی توڑ سکتے ہو جب تم اسلام کے اوپر حملہ کرو گے۔ تو آؤ اسلام پر حملے کرنا شروع کر دیں۔ تو 1963 کے اندر جی ایم سید نے کتاب لکھی سلجا سورما۔ جی ایم سید نے تقریباً 50 کتابیں لکھی ہیں، 3 کتابیں اس کی بڑی خطرناک ہیں جو نظریاتی اور فکری اعتبار سے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے اس نے بڑے اس میں شکوک اور شبہات پیدا کر دینے والے سوالات پیدا کر دیے۔ جی این ڈٹھو آمو، سندھجا سورما، اور ایک اور کتاب ہے میرے ذہن سے بھی نام نکل رہا ہے۔ 3 کتابیں جی ایم سید کی وہ اس نے لکھی اور اس کے اوپر پھر بڑی لائبریری ہوئی۔ جی ایم سید نے وہ جو سندھجا سورما کتاب لکھی اس کتاب کے اندر اس نے محمد بن قاسم کے خلاف اپنی زبان کھولی اور راجہ داہر کو اپنا ہیرو بنا کر پیش کیا کہ سندھ تو اصل میں راجہ داہر کی تھی، راجہ داہر ہمارا اپنا تھا، اور راجہ داہر کو نہ صرف ہیرو قرار دیا بلکہ اس نے راجہ داہر کو شہید قرار دے دیا، اور شہادت کے بھی اس رتبے پر فائز کیا کہ جس رتبے پر ہم امام حسین کو شہید کہتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر واضح لکھا کہ جو اپنے آپ کو محمد بن قاسم کا ساتھی سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو یزید کا ساتھی سمجھیں۔ سندھیا سورما کے اندر لکھتا ہے یعنی کہ محمد بن قاسم کا ساتھی ہونے کا اگر کوئی اپنے آپ کو اعلان کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یزید کا ساتھی سمجھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یزید کا مد مقابل کون تھا؟ یزید کے مد مقابل امام حسین تھے۔ آج وہ راجہ داہر کو یزید سے امام حسین سے ملا رہا ہے، تو جو مقام امام حسین کو ملا ہوا ہے وہی مقام راجہ داہر کو دے رہا ہے۔ ہمارا ایمان یہ کہ ہمارا شہید اعظم امام حسین ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ شہید کون ہے؟ راجہ داہر ہے۔ تو یہ اس نے ایک بڑی حجت کی اور ایک بڑا اس نے پیغام چھوڑا۔ اس نے بڑی اسلام کے بارے میں بڑی موشگافیاں کی، اور اگر میں وہ موشگافیاں آپ کو بتانا شروع کر دوں، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے سندھجا سورما، اور اس کتاب کے اندر آپ یہ جو جس سرزمین میں رہتے ہیں سانگڑ ضلع، یہ پیر پگارا صاحب کی یہاں پر بڑے عقیدت مند لوگ یہاں پر رہتے ہیں، انہی عقیدت مندوں میں سے ایک سید سردار علی شاہ ذاکر صاحب تھے، ان کا مضمون اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رئیس عبد المجید نظامانی رئیس، اس کی موجودگی میں جی ایم سید نے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی اگر دیکھنا چاہے میں دکھا دوں، جی ایم سید نے یہ کہا کہ آج قرآن کی حیثیت وہ ہے جو آج تمہارے مہران اخبار کے پرانے شماروں کی ہے۔ قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ مہران اخبار کے پرانے شمارے، وہ حیثیت ہے تمہارے قرآن کی۔ اسی طرح ان لوگوں نے اسلام کے خلاف جو زہر اگلنا شروع کیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی نہیں چھوڑا، اور حجر اسود کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا۔ حجر اسود کے لیے 2 باتیں کہی گئیں، ایک تو یہ کہا گیا کہ سندھ کا جو لنگم کا پتھر ہے یہ حجر اسود سے مقدس ہے، اور ایک اور جگہ جو سردار علی شاہ صاحب نے اس میں فرمائی ہے کہ اس کو لنگ کا نام دیا، اور وہ جس سے مراد لی جاتی ہے وہ مردانہ عضو ہے حجر اسود کو۔ آپ تصور تو کریں کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے وہ، کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے وہ، اتنی بڑی جسارت کہ وہ لنگ کا پتھر جس کو کہا جا رہا ہے حجر اسود کو، حجر اسود تو وہ پتھر ہے کہ جس کو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کعبۃ اللہ شریف کے اندر نصب کیا تھا، وہ پتھر ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیا ہے، جس کو صحابہ کرام نے بوسہ دیا ہے، اور آج تک حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وہاں جاتے اس کو بوسہ دیتے، اور اس کی مماثلت مشابہت اگر یہ جی ایم سید کرتا ہے تو جی ایم سید جا کر اب مردانہ عضو سے کرتا ہے کہ یہ پتھر اس کی حیثیت تو اس طرح کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں ان کی فکر کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو فکر کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، فکر کا پس منظر یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ اسلام پر وار کرو، اسلام سے دشمنی پیدا کرو، اسلام سے نفرت پیدا کرو، چونکہ اسلام وہ کڑی ہے جو پاکستان کے ساتھ ان کو جوڑے ہوئی ہے، اور جب تک یہ کڑی نہیں ٹوٹے گی، یہ گرہ نہیں ٹوٹے گی اسلام والی، لوگ اسلام سے آزاد نہیں ہوں گے، یہ پاکستان سے سندھ نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو سندھ کو پاکستان سے توڑنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں اسلام سے نفرت پیدا کرنی پڑے گی، اور اس نفرت کو پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو نشانہ بنایا ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے یہ جسارت کی، کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرغی کا دورہ تھا،
नाउज़ु बिल्लाह। बस मिर्गी के दौरे से उठे तो कहा कि मैं होकर आया हूं, मैं अल्लाह से मिलकर आया हूं। इतनी बड़ी जसारतें, इतनी बड़ी जसारतें ये लोग करते हैं। हजरत अबू हुरैरा पर तनकीद, ये हुरैरा बिल्ली, बिल्लियों वाला, बिल्लियों का बाप, इस तरह करके तमस्सुक उड़ाना सहाबा कराम का। और ये उसी का तसलसल है कि मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ इनको कोई और दुश्मनी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के साथ दुश्मनी यह है कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध में आने की वजह से या इस्लाम आया, लोगों को इस्लाम से निस्बत लोगों की बनी, इस्लाम से मोहब्बत के दायरे बने। तो अगर मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह के जितने मशाहिर हैं, असलाफ हैं, इस्लामिक हीरोज हैं, उन तमाम के खिलाफ नफरत का बीज इनके दिलों के अंदर बो दो ताकि ये लोग आइंदा इस्लाम से नफरत करना शुरू कर दें। 16-17 पेजेस, 18 पेजेस हैं गालिबन, जो इस राजा दाहिर को हीरो साबित करने के लिए इन लोगों ने लिखे, जीएम सैयद ने लिखे। उसके जवाब में बड़ी जुर्रत के साथ, उस दौर में जब इनका तूती बोलता था सिंध के अंदर, कुर्बान बुख्ती ने जो जवाब दिया, बड़ा लाजवाब कर दिया इनको। आज तक इनके इतने बड़े मुफक्किर, इनके दाना, इनकी पूरी अदबी संगतें आज तक कुर्बान बुख्ती की उस तनकीद की कि जो उसने जीएम सैयद या सूरमा किताब के ऊपर की थी, आज तक ये लोग जवाब नहीं दे सके। हाफिज इब्न सबील बड़ा किरदार अदा किया उस मुजाहिद ने, उसने सिंध या सूरमा के ऊपर तनकीद लिखी, आज तक तनकीद का जवाब नहीं दे सके। इब्राहिम जान सरानी ने तनकीद की, आज तक तनकीद का जवाब नहीं दे सके। मूसा भुट्टो ने तनकीद की, आज तक उस तनकीद का जवाब नहीं दे सके, इसलिए कि इन्होंने जो कुछ लिखा वो इतना भोंडा लिखा था, तारीखी हकायक से हटकर लिखा था कि उसका जवाब देने के लिए जब उनके पर जवाब वार किया गया तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। आप देखते हैं लिटरेचर के अंदर खिलाफत और मलूकियत मौजूद है, खिलाफत और मलूकियत पर लोगों ने एतराज किए, तो इसी तहरीक से लोग उठे कि जिन्होंने एतराजात का जवाब दिया। और ये देखें कि कैसी किताबें जीएम सैयद की सिंध या सूरमा लिखी गई, इसके ऊपर बेशुमार लोगों ने तनकीद की, कोई एक भी जवाब देने के लिए आज तक खड़ा नहीं हुआ, इसलिए कि इसके अंदर जो लिखा गया है वो इतना बेबुनियाद लिखा गया है कि किसी के अंदर जुर्रत ही नहीं हो सकती कि इन हकायक को रद्द कर सके जो हकायक इस्लाम के मुजाहिदों ने अदा किए। तो इन लोगों ने इस्लाम की नफरत पैदा करने के लिए, इस्लाम से लोगों को मुतनफर करने के लिए ये सामान फराहम किया। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि इन्होंने कैसे किरदारों का तकाबुल किया। एक किरदार है राजा दाहिर का और एक किरदार है मोहम्मद बिन कासिम का। इन दोनों किरदारों में से कौन सा किरदार है कि जिसके बारे में हम ये कहें कि हां ये हमारा हीरो हो सकता है? राजा दाहिर वो किरदार के जिसके बारे में आज तक दुनिया शर्म से सर झुकाती है। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान पैदा हुआ है जिसने अपनी सगी बहन से शादी की हो? कौन सी किताब है सिंध की तारीफ में लिखी गई जिसके अंदर ये लिखा गया होगा नहीं ये बात झूठी और गलत है? चशनामा उठा लें, फतेहनामा उठा लें, जो किताबें सिंध के अंदर लिखी गई हैं, चाहे यहां के लोकल जो मुअर्रिख हैं उन्होंने लिखी हो, डॉक्टर नबी बख्श बलोच को उठा लें, आप जितने भी मुअर्रिख सिंध के हैं उनकी तारीख जो लिखी उन्होंने उठा लें, या जो बैरूनी मुअर्रिख हैं उनको उठा लें, इस्लामिक मुअर्रिखों को उठा लें, खुद हिंदू मुअर्रिखों को उठा लें, कोई इनकार नहीं करता इस हकीकत से कि राजा दाहिर ने अपनी बहन से शादी की। और शादी के असबाब थे कि जब उसको तख्त मिला है तो उस तख्त के मिलने के जो असबाब थे उन असबाब के अंदर यह था कि ये चच के बेटे थे राजा दाहिर, और इसका एक और भाई भी था जिसको उसने ये थरपारकर का इलाका दिया हुआ था हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए, और इनकी एक बहन थी। उस भाई ने बहन को भेजा है कि भाई तू बड़ा भाई है और तू पूरे सिंध का हुक्मरान है, मैं तो एक इलाके का गवर्नर हूं, अपनी बहन तेरे पास भेज रहा हूं, आओ तो मिलकर इसकी शादी करते हैं। तो बहन की शादी के लिए आपको मालूम है कि इनकी कुंडलियां निकलती हैं। जब कुंडली निकली तो कुंडली के अंदर यह निकला कि इसकी शादी तो उससे होगी कि जो आगे बढ़कर जब अगला वक्त आएगा तो इसका शादी करने वाला बंदा सिंध का हुक्मरान बनेगा। इसकी तो नींदें उड़ गई कि शादी होगी भी सही, क्योंकि कुंडली निकल रही है कि शादी होगी, और कुंडली यह भी कह रही है कि जिससे शादी होगी वो सिंध का हुक्मरान बनेगा। तो लिहाजा बड़ा परेशान हुआ, क्या किया जाए। अब इसने नजूमियों से पूछा, वजीरों से पूछा, मशवरा किया, तो इसका एक वजीर था, उसने मशवरा दिया कि इंसानी फितरत है कि इसके अंदर निस्यान मौजूद है, कुछ अरसे के बाद लोग बात भूल जाते हैं, और आज भी ऐसे ही हो रहा है, कुछ अरसे के बाद लोग भूल जाते हैं बातों को, क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या कुछ कहा, लेफ्ट के लोगों ने क्या कहा, इस्लाम पर कैसे वार किए, अल्लाह के रसूल की शान में कैसे गुस्ताखियां की, सहाबा की शान में कैसी गुस्ताखियां की, लेकिन लोग भूल जाते हैं, फिर इनके बहकावे के अंदर आ जाते हैं, फिर इनके कहे हुए राजा दाहिर को ये लोग हीरो बनाना शुरू कर देते हैं, फिर इनकी बातों में आकर मोहम्मद बिन कासिम की किरदार कुशी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि
میں آپ کے سامنے حقیقت پیش کر چکا ہوں کہ سندھ کی تاریخ کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جی ایم سید نے 1963 کے اندر یہ کتاب لکھی تھی سندھ یا سورما، اور 1963 سے لے کر 2021 تک آج تک ایک بھی ایسا دانشور پیدا نہیں ہوا سندھ کے اندر کہ جس نے جی ایم سید کی اس کتاب کا دفاع کیا ہو۔ اس پر اٹیک کرنے والے بہت ہیں، تنقید کرنے والے بہت ہیں، حملے کرنے والے بہت ہیں، رد کرنے والے بہت ہیں، علمی حقائق کی بنیاد پر، علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر، لیکن اس کو ثابت کرنے والے کہ جی ایم سید نے صحیح کہا تھا آج تک ایک بھی پیدا نہیں ہوا۔ ان کے اپنے لشکر میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کی اپنی فکر میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کی اپنی سوچ کے لوگوں میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ جو سندھ کے اندر معاملہ ہوا، تو سندھ کے لوگوں نے ان کو اس نفرت کی بنیاد کے اوپر، آج یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام پر اگر حملہ کرو گے تو سندھ کے لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس طرح رد کیا سندھ کی تاریخ میں ان کو کہ سندھ کی تاریخ میں اگر کبھی کوئی سیٹ نہیں مل سکی تو ان کو نہیں ملی۔ تو راجہ داہر کو اس کے وزیر نے کہا کہ سندھ کے یہ لوگ ہیں، ان کی فطرت یہ بھول جاتے ہیں، لہذا ایک بات کر لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں، اور کام یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال یہ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھیڑ منگوائی، اس بھیڑ کے جسم پر نیچے کوئی گھاس کا اس نے بیج ڈال دیا، اوپر سے مٹی گیلی کر کے اس کے اوپر لیپ لگا دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد جب اس کو پانی دیتا رہا تو بیج تو مٹی میں پھوٹے گا، پھوٹ گیا۔ اب وہ بھیڑ اس طرح نکل آئی کہ اس کے اوپر پودے ہوئے ہوئے، اور اس کو شہر میں چھوڑ دیا، اروڑ شہر کے اندر چھوڑ دیا۔ جب وہ شہر میں بھیڑ گھومنے لگی تو ہر طرف چموکیاں شروع ہو گئیں، بھیڑ گھوم رہی ہے ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر گھر کے اندر، ہر جگہ تھلے کے اوپر یہ بحث شروع ہو گئی کہ دیکھو کسی بھیڑ کا مسئلہ کیا ہے، بھیڑ کی چیز کیا ہے، سارا پورا شہر کی گفتگو کے اندر لگا ہوا ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے بھیڑ ہٹا دی، ایک مہینہ گزرا، اب شہر میں نکلے لوگوں سے پوچھا کیا مسئلہ، لوگ بھیڑ کو بھول چکے تھے، کہا کہ بادشاہ سلامت شادی کر لو، کچھ دن لوگ خلاف باتیں کریں گے لیکن اس کے بعد لوگ بھول جائیں گے۔ اور اس طرح ہوا، اپنے وزیر کے کہنے کے اوپر اپنی سگی بہن سے شادی اس راجہ داہر نے کی۔ تو جس بندے نے اپنی سگی بہن سے شادی کی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بے شرم اور کوئی بے غیرت ہو سکتا ہے کہ اس کو ہیرو مانا جائے؟ کس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ راجہ داہر ہمارا ہیرو ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ راجہ داہر کہتے ہیں ہمارا اپنا تھا، محمد بن قاسم غیر تھا۔ ہم نے ان کی حقیقتیں بھی کھول کے سامنے رکھ دی، جتنی کتابیں اٹھا کے اٹھا لو، تاریخ کی کتابیں اٹھا لو، عربوں کی لکھی بھی اٹھا لو، سندھ کے لوگوں کی لکھی بھی اٹھا لو، انڈیا کے لوگوں کی لکھی بھی اٹھا لو، اور جو یورپ کے لوگ اور انگریز ہیں ان کی کتابیں اٹھا لو، سب لوگ کیا کہتے ہیں کہ راجہ داہر کا جو باپ تھا، یہ ایک عام سی حقیقت ہے کہ سن 15 ہجری کے اندر چچ حکمران بنا ہے، سن 15 ہجری کے اندر، اور سن 93 ہجری کے اندر سندھ فتح ہوا ہے اور سندھ باب الاسلام بنا ہے۔ اس طرح 75 سال کا یہ عرصہ ہے، 75-78 سال کا یہ عرصہ ہے کہ یہ حکمران یہاں پر بنے۔ اور یہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے دوست یاد کر لیں ذرا، ہندو مذہب کی حکمرانی اللہ کی زمین پر اگر کبھی قائم ہوئی ہے تو صرف یہی دور ہے، اس کے علاوہ کبھی ہم نے کہیں تاریخ میں نہیں پڑھا کہ ہندو مذہب کی حکمرانی ہو، کیونکہ اس سے پہلے جو بڑا مذہب تھا وہ بدھ مذہب تھا ہندوستان کا، اور یہ خود سندھ کا جو علاقہ پورا ہے یہ ہم بدھ مذہب کے ماننے والے تھے۔ تو یہ بدھ مذہب کی سرزمین تھی سندھ۔ راجہ رائے سہاس سندھ کا حکمران تھا، سندھ خوشحال تھی، سندھ خوش تھی، سندھ امن کا گہوارہ تھی کہ اس راجہ رائے سہاس کے دربار میں اچانک ایک نوجوان نمودار ہوتا ہے، اور اس کا نام چچ ہے، جو اصل کشمیر سے اٹھ کے سندھ میں آیا ہے، اصل سندھی نہیں ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا عیار ہے، بڑا سازشی ہے، بڑے طریقے سے اس نے دربار میں اپنا راستہ بنایا۔ وہاں ایک وزیر تھا، پہلے وزیر کے پاس کام کرنے چلا گیا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ ایک وزیر جو راجہ رائے سہاسی کا وزیر تھا، اس نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ ایک دن بادشاہ کو کوئی مشاورت کرنی تھی تو وزیر کو بلایا، وزیر کو بخار تھا، بیمار تھا، کہا کہ میں تو نہیں، اپنا نوکر بھیج رہا ہوں تمہارے پاس۔ چچ جو دربار میں آیا تو سوہن دیوی بیٹھی ہوئی ہے وہاں، سوہن دیوی نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت جوان، اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ ادھر چچ نے دیکھا کہ اچھا یہ رانی بیٹھی ہوئی ہے، اقتدار میں آنے کا بڑا زبردست راستہ ہے، اس کو بیوقوف بنا لوں۔ اس نے رانی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیے، سوہن دیوی اس رانی کا نام تھا۔ اب ذرا ذہن میں رکھے، حکمرانی سندھ کے اوپر ہے بدھ مذہب کی، اور یہ برہمن نسل کا کشمیری ہے۔ یہ سندھ کے دربار میں آیا، کوئی لشکر لے کر نہیں آیا، سازشی دماغ لے کر آیا ہے، عیاری، چالاکی، فریب، دھوکہ، یہ سارا کچھ اس نے کیا، اور پھر سوہن دیوی کے ساتھ ساز باز کر کے راجہ رائے سہاسی کو زہر دیا۔ راجہ رائے سہاسی مرا تو سوہن دیوی نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اب میری مرضی میں اقتدار جس کے حوالے کروں، اور اس طرح اقتدار کر دیا چچ کے حوالے، چچ حکمران بن گیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا فرق ہے، یہ صرف افراد کی منتقلی نہیں ہے،
یہ رائے صحاسی سے چچ کے پاس حکومت منتقل ہونا نہیں ہے، یہ بدھ مذہب سے ہندو مذہب کے سندھ کے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور سندھ جو امن کا گہوارہ تھی، جو ایک گال پہ تھپڑ لگے دوسرا گال پیش کر دو، اس فکر کے اور نظریے کی حامل بدھ مذہب کے ماننے والوں کی سرزمین تھی۔ اب یہاں پر کون سا نظریہ آ گیا؟ 4 ذاتیں ہوں گی، برہمن ہوگا سب سے اعلیٰ، یہ خدا کی اولاد ہے نعوذ باللہ، اور شودر یہ دنیا کی سب سے رذیل مخلوق ہے، کوئی حق نہیں ہے اس کا، یہ برتن کو بھی ہاتھ لگا لے تو برتن جھوٹا اور خراب پلیت ہو جاتا ہے، عبادت خانے میں داخل ہو جائے تو عبادت خانہ پلیت ہو جاتا ہے، عبادت خانے کو صاف کرو۔ اب سندھ کے اندر یہ حالات ہو گئے، مورخین نے لکھا ہے، سردار علی شاہ ذاکر لکھتے ہیں کہ یہ احکامات جاری کر دیے گئے سندھ کے اندر کہ سندھ کے اندر یہ جو عام سندھی ہیں برہمنوں کے علاوہ، جن کا درجہ پہلے ایک عزت والا درجہ تھا برہمنوں سے پہلے راجہ رائے صحاسی کے دور کے اندر، لیکن اب چونکہ اقتدار تبدیل ہو گیا ہے تو اب ان عام سندھیوں کو جو سندھ میں رہتے ہیں ان کے لیے احکامات میں سے یہ حکم جاری ہو گیا کہ یہ اپنے سر پہ ٹوپی یا امامہ پہن کے نہیں نکل سکتے گھروں سے باہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ٹوپی اور امامہ پہن کر نکلنے والا بندہ اس دور کے اندر عزت والا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تم تو شودر ہو، تم کیسے اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہو؟ تو گھر سے ٹوپی یا امامہ باندھ کے نہیں نکلو گے، یہ حکم صادر ہو گیا۔ پھر یہ حکم صادر ہوا کہ جب گھر سے نکلو گے تو کتا ساتھ لے نکلو گے، اس لیے کہ تم شودر ہو، اور شودروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری عزت اس کتے کے برابر ہے۔ تو یہ جو سندھ کے لوگوں کو عزت مل رہی ہے داہر کے پاس، اور چچ سے لے کر چندر سے لے کر راجہ داہر تک کہ پورے دور کے اندر، تو سندھ کے لوگ کس طرح خوش ہوں گے ان سے؟ سندھ کے لوگوں نے تو اس دور کے اندر جتنا اپنے آپ کو حقارت کے اندر محسوس کیا، تذلیل کے اندر محسوس کیا، ذلت کے اندر محسوس کیا، شرمندگی کے اندر محسوس کیا، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ لہذا ایک فطری بات تھی کہ ان سندھ کے لوگوں کو راجہ داہر سے نفرت تھی، ان کے عقیدے سے نفرت تھی، ان کے وجود سے نفرت تھی، اس لیے کہ ان کو زبردستی ان کے مذہب سے تبدیل بھی کیا جا رہا تھا، اور تبدیل اس طرح کیا جا رہا تھا کہ ان کو حقیر بنایا جا رہا تھا۔ عام بندہ بیٹھا ہوا اس ذلت کو محسوس نہیں کر سکتا کہ عبادت خانے میں تم نہیں جا سکتے، گھر سے بغیر ٹوپی کے تمہیں نکلنا ہے، کتا ساتھ لے کے تمہیں نکلنا ہے۔ یہ احکامات تھے راجہ داہر کے دور کے۔ اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہو کہ محمد بن قاسم آتا ہے۔ ذرا کرداروں کو دیکھیے، ایک کردار ہے کہ جو ہندو مذہب نے پیدا کیا، جو پوری دنیا کو شودر سمجھتے ہیں سوائے برہمنوں کے، پوری دنیا کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں سوائے برہمنوں کے، پوری دنیا کو ذلیل سمجھتے ہیں سوائے برہمنوں کے، اور عزت والا اگر کوئی تو برہمن ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ جب محمد بن قاسم دیبل پر آ کر کھڑا ہوا ہے، دیبل کے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، اور جب دیبل کے قلعے پہ لگے ہوئے اس جھنڈے پر وار کیا ہے، اور جب دروازے کھلے ہیں اور لوگ نکلے ہیں، تو لوگ جب نکلے ہیں تو محمد بن قاسم کے پاس آئے۔ ان لوگوں میں وہ قیدی شامل تھے جو بحری قزاقوں نے پکڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس دیبل کے قلعے کے اندر تھے، لیکن ایک شخص کا حسن سلوک میں بڑا پسند آیا۔ کہا کون تھا وہ؟ کہا کہ اس کے اندر ایک پنڈت تھا، اس پنڈت کو بلایا جائے۔ اس نے ہمیں کہا کہ نہیں، تم مسلمان ہو، اور ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے پاس اسیری کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو آج مسلمان ہے کہ جو آج ہماری بہن آسیہ بیٹھی ہوئی ہے، اس بہن کو آزاد کرانے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، ورنہ یہاں کی پکار پر، اغسنی یا حجاز کی پکار پر محمد بن قاسم 12,000 کا لشکر لے کر آ گیا تھا، اور پورا سندھ جس کے پاس لاکھوں کی افواج تھی، 12,000 کے مجاہدین آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ذرا غور سے سنیے گا کہ محمد بن قاسم کیسی تعلیمات لے کر سندھ کے اندر داخل ہوا۔ جب محمد بن قاسم آیا ہے، لوگوں نے کہا پنڈت، اس پنڈت نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو، اور معلوم ہے کہ مسلمان اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عزتوں کو دشمنوں کی جیلوں میں نہیں رکھ سکتے، یہ تمہیں ضرور آزاد کرانے کے لیے آئیں گے۔ اس کی بات سچی نکلی۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، وہ پنڈت تھا۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ آج کے بعد دیبل کے میری طرف سے حکمران تم ہو، دیبل کے آج کے بعد میری طرف سے حکمران تم ہو، دیبل کا انتظام تم سنبھالو گے۔ تو دیبل کے لوگ حیران ہو گئے، یہ کیسے مسلمان ہے؟ اس کو بلایا، اس کو ساتھ بٹھایا، ساتھ کھلایا، ساتھ پلایا، گلے لگایا۔ یہ جب رویہ دیکھا سندھ کے لوگوں نے، تو سندھ کے لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ رویے کیسے ہیں؟ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان کیا کہتا ہے کہ سارے انسان اللہ رب العالمین کی تخلیق کرنا ہے، سارے مسلمان شرف میں، عزت میں، احترام میں ایک دوسرے کے برابر ہیں، اسی لیے تم بھی ہم انسان کی عزت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت کے برابر ہو۔
ہمارے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو، ہمارے ساتھ پی سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، ہمارے پاس کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ذات پات نہیں ہے۔ جب سندھ کے لوگوں نے یہ رویہ دیکھا تو سندھ کے لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کون بہتر حکمران ہو سکتا ہے۔ اور اب راجہ ظاہر بڑا ہے، نیرون کوٹ کی طرف آیا، جس کو ہم حیدرآباد کہتے ہیں، اور جب یہاں پر آیا ہے اور یہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم قلعہ خالی کر دیں، ہم آپ کو آنے دیں، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت وہی دیبل کا جس کو حکمران بنایا تھا وہ نیرون کوٹ پیچھے پیچھے چلا آتا ہے، محمد بن قاسم کے پاس آتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ میرے تمہیں دیبل کا حکمران بنایا تھا، انتظامات تمہارے حوالے تھے، تم انتظامات چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے؟ کہا کہ اب ایک لمحہ اس دین اسلام کو قبول کیے بغیر گوارا نہیں کہ میں رہ سکوں، میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ پنڈت خود آ کر محمد بن قاسم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا، نیرون کوٹ کے لوگوں نے کہا اچھا یہ دیبل کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ، تو اس کے بعد یہ کہ آپ ہمارے ساتھ بھی یہ رویہ رکھیں گے؟ کہا کہ میرا وعدہ ہے، اور مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے، پوچھ لو کسی سے بھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے دروازے کھول دیے، کھل گئے دروازے، اور اس کے بعد پھر یہ لشکر لے کر محمد بن قاسم سوستان گیا ہے۔ 7 ایک جگہ محمد بن قاسم نے اپنے کردار کی وہ علامتیں اور وہ نشانات چھوڑے کہ دنیا آج تک ان کو رد نہیں کر سکتی۔ وہاں کا جو حکمران ہے، اس حکمران نے، کاکا اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ ہم کیا کریں، مشورہ ہوا، مقابلہ کریں، لڑائی کرتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، ہلکی ہلکی جھڑپیں ہو رہی ہیں، وقت لگ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، وزیروں نے کہا کہ دیکھو دیبل بھی فتح ہو گیا، نیرون کوٹ بھی فتح ہو گیا، لوگوں سے جو حالات معلوم ہوئے، مسلمان وعدوں کے پکے ہیں، ان سے وعدہ کرو، ان سے کہو کہ ہمیں امان دو، یہ امان دیں گے اگر انہوں نے وعدہ کیا، یہ وعدے کے جھوٹے نہیں ہیں، ہماری زندگیاں بچ جائیں گی، لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی، خون خرابے سے لوگ بچ جائیں گے، یہ اچھے لوگ، ان کو قبول کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، ذرا جاسوسی کرتے ہیں۔ اور اپنا ایک ساتھی جو بدھ مذہب کا ماننے والا تھا اس وقت، اسے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو مسلمان کیا کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا ذرا غور سے۔ جب وہ جاسوس آیا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا آپ کے سامنے اگر میں پیش کرنا چاہیں تو، وہ ساتھی جب آیا جاسوسی کرنے تو مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے اندر اس نے دیکھا، حیران ہو گیا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا نماز پڑھا رہا ہے، 16-17 سال اس کی عمر ہے، پیچھے بوڑھے لہیم شہیم بچے سارے کھڑے ہیں، نظم و ضبط کی اتنی مثال، ایک اللہ اکبر پہ سب جھک رہے ہیں، ایک اللہ اکبر سب۔ یہ جو پریڈ اس کو نظر آئی، اس کو اس عبادت کا نہیں معلوم تھا، وہ پلٹ کر گیا اور کاکا سے جا کر کہا کہ کاکا صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ہم مقابلہ کر سکتے، جتنا نظم و ضبط، اطاعت اور فرما برداری اور منظم گرو میں نے اس کو دیکھا ہے، زندگی میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ اتنا بڑا گرو کوئی جو ہے نا کبھی منظم ہو سکتا ہے۔ تو یہ نماز کی برکت تھی کہ 7 فتح ہو گیا، نماز کی برکت تھی۔ فوراً کاکا نے کہا کہ وہ نمائندے بھیجو، اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی برادری کام کرتی تھی وہ چنا برادری تھی، چنا برادری کے لوگوں سے کہا کہ چلو اور چل کے ہم محمد بن قاسم کے پاس چلتے ہیں۔ اب سیوستان فتح ہو گیا، محمد بن قاسم آگے بڑھا ہے، کیا ہوا، کچھ لوگ ہیں، بڑا قبیلہ ہے، ڈھول شرنائیاں اٹھا کے بجاتے گاتے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو روکا ہے کہ رک جاؤ ذرا دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ روکا گیا، جب لوگ قریب آئے تو پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ 7 سے آگے سومروں کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، ہم سومرے ہیں۔ تو کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ محمد بن قاسم کے ساتھیوں نے کہا کہ تو بڑا قبیلہ ہے اور دیکھو یہ دہول اور شہنائیاں ناچتے کودتے ہیں۔ کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ ہم تو آپ سے امان لینے آئے، ہم تو آپ کی اطاعت کرنے کے لیے آئے، ہم تو آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آئے۔ تو اس نے کہا کتنے بڑے لوگ ہیں، اتنا سارا قبیلہ، اتنے بڑے لوگ، یہ سارے اٹھ کے چل کر آ گئے، تو چلو تو اچھی بات ہے کہ لوگ آ گئے۔ تو یہ سندھ کے لوگوں نے ڈھول بجا کر شرنائیاں بجا کر اسلام کا استقبال کیا ہے۔ کیوں کیا؟ میں آپ کے سامنے حقائق پیش کر چکا ہوں کہ سندھ کے لوگ نفرت کرتے تھے، راجہ داہر کے اس نظریے سے نفرت کرتے تھے، اس راجہ داہر کی سوچ سے نفرت کرتے تھے کہ جس کے نتیجے کے اندر سندھ کے لوگوں کو حقیر سمجھا گیا۔ لیکن سندھ کے اندر ایک طبقہ ایسا ضرور پیدا ہوا کہ جس طبقے نے یہ کہا کہ راجہ داہر ہیرو ہے اور محمد بن قاسم لٹیرا ہے اور غاصب ہے۔ تو یہ جواب آپ کو مل گیا کہ محمد بن قاسم وہی کلمہ پڑھتا ہے جو آج سندھ کا 95% مسلمان پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ تو محمد بن قاسم ہمارا ہوا یا راجہ داہر ہوا کہ جو آج ہمارے خدا کا دشمن ہے، خدا کا منکر ہے، یا اس کی سوچ خدا کی منکر ہے اور خدا کا دشمن ہے، وہ اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی سوچ۔ تو یہ 5% لوگ یہ صرف اور صرف ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ میں چند ایک باتیں کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اب انہوں نے محمد بن قاسم پہ کون سے الزامات لگائے؟ ایک بڑا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ محمد بن قاسم نے سندھ کی 8000 جوان لڑکیاں، عورتیں، یہ بغداد کے بازاروں میں جا کے بیچ دیں۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جا کے غلام بیچ دیں۔ میں تحقیق کرتا رہا، میری کتاب میں، وہ گاڑی میں پوری کتابیں موجود ہیں،
میں پڑھتا رہا، ایک حقیقت میرے سامنے کھلی، میں حیران ہو گیا اور بڑا افسوس ہوا ان جیسے کمینے لوگوں پر، ان کی سوچوں پر کہ جنہوں نے محمد بن قاسم پر ایسے الزامات لگائے۔ محمد بن قاسم نے 93 ہجری کے اندر سندھ فتح کیا ہے۔ بغداد شہر کی تعمیر، شہر بنائی 125 ہجری کے اندر ہے۔ 30 سال بعد جو شہر بنا ہے، اس سے 30 سال پہلے کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے بغداد میں جا کے عورتیں بیچ دی، جو شہر تھا ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایسے بھونڈے الزامات، اور پھر ایک الزام لگایا کہ سندھ کے خزانے ان لوگوں نے لوٹے، اور سندھ کے خزانے یہ لوگ لوٹ کر پیسہ عرب کے پاس لے کے چلے گئے۔ عرب کہتے ہیں یہ لوگ دشمنی کے اندر، مسلمان نہیں کہتے، اسلام نہیں کہتے، عرب کہیں گے، نسلیت کی بات کریں گے یہ لوگ۔ حالانکہ عرب کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا حدیث کے اندر کہ عرب کو برا نہ کہو چونکہ میں خود ان میں سے ہوں، مت کہو ان کو برا۔ اور یہ عرب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ لوگ، لیفٹ کے لوگ، یہ جو تعصب پرست لوگ۔ تو یہ تحقیق سامنے آئی کہ سندھ کے جو لشکر آیا سندھ کے اندر، اس پہ جو 3 سال کی پوری جدوجہد، سندھ کی تعمیر، سندھ کے اندر تبلیغ، سندھ کے اندر دعوت، سندھ کے اندر مساجد، ان کی تعمیر کے اوپر جو سندھ کے اندر خرچہ آیا، اس سے جو اخراجات اس وقت کے خلیفے کے خزانے پر پڑے تھے، جو واپس گیا اس کا آدھا واپس کیا سکا، پورا پیسہ بھی نہیں آ سکا۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب یہ جواب گیا کہ ایسا ثابت ہی نہیں ہو رہا، جب پورے خزانوں کی رپورٹیں موجود ہیں اس دور کی کہ سندھ کے حملے پہ جو خرچہ آیا، وہاں سے جو آمدن ہوئی وہ اس کی 50% ہوئی، آدھی ہوئی، تو یہ الزام بھی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، جو سپاہی آئے تھے مال غنیمت تو ان کو ملا تھا۔ تو بھائی مال غنیمت کتنے لوگوں کو ملا تھا؟ 12,000 لوگ آئے۔ 3 سالوں کی جنگوں میں، لڑائیوں میں آدھے لوگ تو مر گئے تھے، جو باقی آدھے لوگ رہ گئے تھے یا تو محمد بن قاسم کی زندگی میں دفن ہوئے یہاں پر، یا پھر محمد بن قاسم کے بعد واپس جانے والے کسی ایک اس عرب کی مثال کیا نہیں ملتی۔ جو باقی رہ گئے تھے، یہ جو قریشی نسل کے اور دیگر لوگ آج سندھ کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، یہ لوگ تو پھر وہ لوگ ہیں کہ جو سندھ کو اپنا وطن بنا کے، اپنا مسکن بنا کر یہاں پر رہ پڑے، اور جو کچھ ان کو مال غنیمت میں ملا انہوں نے سندھ کے اندر ہی خرچ کر دیا، واپس تو وہ لے کر گئے نہیں۔ تو کون سا سندھ کے خزانے کو ان لوگوں نے لوٹا؟ تو جتنے بھی انہوں نے الزامات لگائے ہیں، وہ سارے کے سارے الزامات ان کے بھونڈے الزامات ہیں، جھوٹے الزامات ہیں، بے بنیاد الزامات ہیں۔ اور ایک بہت بڑا الزام یہ لوگ یہ لگاتے ہیں کہ محمد بن قاسم یہاں اہل بیت کے تعاقب میں آیا تھا۔ اہل بیت کے تعاقب میں جب کربلا کا واقعہ ہوا، تو کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت جب وہاں سے نکلے تھے، اور جب ان کو پناہ نہیں مل رہی تھی، تو راجہ داہر نے پناہ دی۔ تو راجہ داہر کی حقیقت تو میں آپ کے سامنے بیان پہلے کر چکا ہوں۔ سندھ کے اندر ایک قوم رہتی ہے جت۔ سندھ کے تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ یہ جو جت قوم کے لوگ تھے، یہ سمندر کے کناروں پر یہ لوگ آباد تھے، اور جب بحری قزاقوں کے جو قافلے آتے تھے، ان قافلوں کے لوگوں نے ان کو اٹھانا اور لوٹنا اور ان کو اغوا کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو معاملہ یہ ہوا، اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ سعد بن ابی وقاص سے جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت یہاں پر چچ نے یہاں سے ہاتھی بھیجے تھے، اور چچ نے یہاں سے اپنی فوج بھیجی تھی سعد بن ابی وقاص کے خلاف لڑنے کے لیے۔ جو بیت سلاسل کہلاتی ہے، وہ زنجیریں باندھ کر لڑنے والے لوگ کہلاتے ہیں، جنہوں نے زنجیریں باندھ کر اپنے مل کر لڑے تھے جو لوگ، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جت برادری کے لوگ تھے، جو عربی زبان میں زت کہلائے، زت، زال اور توئے۔ یہ لوگ جب وہاں پر گئے ہیں اور قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے، سعد بن ابی وقاص کامیاب ہوئے ہیں، تو کامیابی کے بعد جب ان لوگوں نے اسی طرح جس طرح سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کا اخلاق دیکھا، تو جب وہاں کے لوگوں نے سعد بن ابی وقاص اور مسلمانوں کا اخلاق دیکھا، تو یہ جتنے جت برادری کے لوگ تھے یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، تھے تو سندھی، لیکن اب سندھ کی سرزمین پر راجہ داہر اور اس کے آبا نے ان کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا، یہ وہیں رہ گئے بیچارے، ان کو واپس نہیں آنے دیا۔ جب مسلمان ہونا جرم تھا، ان کو واپس نہیں آنے دیا جا رہا تھا، جو اصلاً سندھی تھے، تو کسی عرب کو کہ جو کسی کے ظلم کی وجہ سے نشانہ بنا، تم اس کو کس طرح جو سندھ کے اندر پناہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اس کے بعد پھر میں نے دوسرا بڑا کام کیا کہ تاریخ سندھ میں جتنی بڑی بڑی کتابیں تھیں میں نے ساری اٹھائیں، اور میں نے کہا سیدوں کی تاریخ مجھے پڑھنی ہے، اہل بیت کی تاریخ مجھے پڑھنی ہے، کہ کون سا اہل بیت گھرانہ یا کون سا اہل بیت فرد ہے جو سندھ میں محمد بن قاسم سے پہلے آیا، تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ سارے بعد میں آئے جب سندھ امن کا خطہ بن گیا۔ 300 سال تک یہاں پر عربوں کی حکومت رہی، یعنی کہ مسلمانوں کا وہ پہلو جس کو ہم عرب کہتے ہیں ان کی حکومت رہی۔ اس دوران پھر بعد میں یہ لوگ آئے جب سندھ امن کا گہوارہ بن گیا۔ پہلے کوئی نہیں تھا یہاں پر کہ جس کو پناہ دی گئی۔ ہاں، پناہ دی راجہ داہر نے، وہ دی تھی محمد اللافی کو۔ محمد اللافی ایک باغی تھا، پہلے امیہ، جو امیہ قبیلہ ہے، جو امیہ جنہوں نے حکومت کی، اموی حکومت قائم ہوئی، اموی
دور خلافت کے لوگ تھے، یہ ان کا گورنر تھا، اس نے بغاوت کی تھی اور بغاوت کر کے سعید جو وہاں کے گورنر تھے ان کو قتل کیا تھا. قتل کر کے جب یہ پیچھے لوٹ آئے تو راجہ داہر نے اس کو پناہ دی. یہ 500 لوگوں کے ساتھ سندھ میں آیا تھا. یہ وہ تھا کہ جس نے ایک گورنر کو قتل کیا تھا. اور ہمارے اسلامی سلطنت کے ایک گورنر کو قتل کر کے جب یہ سندھ کے اندر آیا تو سندھ کے لوگوں کو تو واپس نکالنا چاہیے تھا کہ تم ان کے مجرموں تمہیں پناہ نہیں دے سکتے، لیکن ان لوگوں نے پناہ دی اس کو. تو یہ وہ لوگ تھے جو یہاں پر موجود تھے. ان کی گواہیاں ملتی ہیں، ان کی نشانیاں ملتی ہیں، لیکن یہ اہل بیت نہیں تھے، عرب تھے. یہ 500 کی تعداد میں آئے تھے. یہاں پر یہ 500 کا جتھا تھا جن کو راجہ داہر نے اروڑ میں اپنا وزیر بنا دیا تھا. اروڑ میں محمد اللافی کو. اور محمد اللافی شروع سے آخر تک محمد بن قاسم سے ہر جنگ میں لڑتا رہا ہے. تو یہ وہ تاریخ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. آج اس تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. مذموم مقاصد یہ ہیں، مذموم مقاصد اسلام کی نفرت سندھ کے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دی جائے. لیکن الحمدللہ 63 میں کتاب لکھی گئی، اس سے پہلے یہ سازشیں سوچی گئیں. آج ان کا وجود خال خال نظر آتا ہے. آج وہ لوگ سندھ کے اندر نظر نہیں آتے، لیکن الحمدللہ سندھ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں. بھلے وہ کسی بھی نام سے ہوں، یہ سارے پھول ہیں اسلام کے، ان کی اپنی خوشبو ہے. کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، جو جس مسلک سے بھی ہے، لیکن کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتا ہے. تو کوئی پیر پگارا کا مرید ہے، تو کوئی مخدوموں کا مرید ہے، تو کوئی جنانی کا مرید ہے، جو جس کا مرید ہے، لیکن ہے تو پھر بھی وہی ان سے نفرت کرنے والا کہ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں. اس طرح سندھ کے اندر آپ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اب یہ جب آج کے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف کچھ تھوڑا سا لکھنا شروع کرتے ہیں تو سارے محبت کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف. جس طرح آپ نے موجودہ دور میں امر جلیل کا معاملہ دیکھا، آپ نے وہ عارفانہ ملا کا معاملہ دیکھا ہوگا، اور اس سے پہلے آپ نے ایک اور معاملہ دیکھا ہوگا کہ سندھ کے لوگ اب اسلام کے بارے میں وہ رویہ نہیں رکھتے کہ ان کی باتوں کو گوارا کریں اور سنیں بیٹھ کے. اب یہ سندھ کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کے لیے زمینیں تنگ کر دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر سندھ کے اندر اور اسلام کی کرنیں پھیلیں گی، اسلام سے محبت اور وابستگی کا ماحول پیدا ہوگا. اور اسلام انشاءاللہ اس پاکستان کو، جو ہم نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو پاکستان تو وہی ہے جو اس دور کے اندر پورا سندھ تھا. تو یہ پورے کا پورا سندھ اسلام کا انشاءاللہ قلعہ بنے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.